اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کے لیے رحمان کے پیغامات کا سلسلہ سورۃ الحج، ایام حج، حجاج کا سفر، اسلام کا ایک بہت بڑا شعیرہ اور دین کے ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن، جسے لوگوں نے تو مذاق بنایا لیکن اللہ کے ہاں وہ مذاق نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے قدم قدم پہ وہ مواقع ہیں کہ جن سے وہ اپنی صفائی ستھرائی، عقیدہ، دین، دنیا، معاملات کی اصلاح کر سکے۔ اسی حوالے سے ہماری ملاقاتیں جاری ہیں۔ آج سورۃ الحج کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے لگ بھگ آیت نمبر 38 تک ملاقات کا ارادہ تھا، لیکن ضروری سمجھ رہا ہوں کہ دوست احباب چونکہ حج پہ روانہ ہیں، سوال و جواب کی کثرت ہے، تو اختصار کے ساتھ حج کے طریقے کو اور اس کے ضروری مسائل بھی سامنے رکھ دیے جائیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز کہ حج 3 طرح کا ہے۔ ایک حج مفرد ہے، یہ زیادہ تر جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی ہوتی یا وہیں کام کرتے تو وہ شارٹ ٹائم میں اگر 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو سیدھے احرام باندھ کر کے اپنی بلڈنگ سے، مکہ سے یا اپنے مختلف علاقوں سے جو میقات کے اندر ہے یا باہر سے بھی وہ پہنچ جاتے ہیں عرفات میں، تو باقی حج کے معاملات کرنے سے ان کا حج ہو جاتا ہے۔ ہم اسے حج مفرد کہتے ہیں۔ اس میں قربانی بھی ساتھ نہیں لے کے جانی ہوتی اور اس کے اندر عمرہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، مدینہ سے قربانیاں لے کے چلے تھے، قربانی ساتھ ہے، اور پھر جب تک حج مکمل نہیں ہو جاتا اس میں عمرہ بھی ہے، عمرہ کر کے احرام نہیں اتارا جاتا اور حج مکمل کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو آپ نے پسند فرمائی، لو استقبلت مستدبرت، کہ جس چیز کا پتہ مجھے بعد میں چلا ہے اگر یہ احساس پہلے ہو جاتا تو میں حج تمتع کرتا، لما سقت الحج، تو میں مدینے سے قربانی ساتھ لے کر کے نہ آتا۔ تیسری قسم جو ہے حج کی، اس وقت دنیا یہی زیادہ تر کر رہی ہے اور اسے حج تمتع کہتے ہیں، کہ عمرہ کر کے آپ احرام کھول لیں گے اور 8 تاریخ کو پھر دوبارہ نئے سرے سے احرام باندھ کر کے اپنی بلڈنگ اور اپنی جگہ سے حج کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ حج ہو یا عمرہ ہو، چونکہ حج تمتع ہمارے دوست کرتے ہیں تو ہم اس میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، تو ابتدا عمرہ اور اس کے طریقہ کار سے جن دوست احباب نے کیا ہوا ہے الحمدللہ وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اس میں احرام۔ ہم نے یہاں سے روانہ ہونا ہے، میں باتیں شارٹ کر رہا ہوں چونکہ ٹائم مختصر ہے، انسان کو اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلقات کو، کہ ایک عظیم سفر پہ چلا ہوں تو الہ العالمین میں معافی کے لیے، مغفرت کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے چلا ہوں، تو پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دیکھنے کے بعد یہاں سے روانگی ہے۔ اب پہلی چیز ہے احرام کیا ہے؟ لوگ چادروں کو احرام کہتے ہیں، اکیلی چادریں صرف لباس ہیں، اکیلی چادریں صرف لباس ہیں۔ جب تک ان کے ساتھ مزید 3 چیزیں نہیں ملتی ہم اسے احرام نہیں کہتے۔ چادر آپ گھر سے باندھ لیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے چادریں باندھی تھی، یا میقات سے مراد وہ سادے لفظوں میں یوں سمجھے کہ جیسے سٹی میں انٹری کے وقت ہمارے پاس کچھ ٹول پلازے ہیں کچھ سڑکوں پہ جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو کچھ وہاں پے کر کے آتے ہیں۔ جس نے بھی مکہ آنا ہے، جس سائٹ سے بھی آنا ہے، تو 5 جگہیں مقرر ہیں۔ یہ لملم ہے، ذات عرق ہے، قرن منازل ہے، جوفہ ہے، اور اسی طرح مدینہ والوں کا میقات ابار علی، آج کل جو اس کا موجودہ نام ہے ابار علی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں سے حج عمرے کے لیے جانے والے کے لیے پابندی لگا دی ہے، بین ہے کہ وہ احرام کے بغیر نہیں گزرے گا۔ اب ہم نے پاکستان سے جانا ہے، مان لیں کہ آپ نے یہاں سے فیصل آباد سے مدینہ جانا ہے، کچھ ہماری شکل ہی ہوتی ہے تو ہم یہاں سے احرام نہیں باندھیں گے، مدینہ چلے جائیں گے۔ مدینے سے جب مکہ روانگی ہوگی تو آبار علی جو 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے شہر سے، وہاں جب نکلیں گے تو وہاں سے احرام باندھ لیا جائے گا۔ اگر مجھے یہاں سے جدہ جانا ہے یا کسی اور باعث ہے تو پھر ہم گھر سے بے شک چادریں باندھ لیں، مرد و چادریں، ایک چادر نیچے باندھے گا، ایک اوپر لے لے گا، اور خواتین کا جو عام لباس ہے وہی ان کا احرام ہوگا۔ ان کے لیے اسپیشلی کوئی چادر، کوئی اوڑھنی، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، احرام اس کا عام لباس ہوتا ہے۔ جب جدہ سے پہلے کچھ وقت فلائٹ جب گزرتی ہے تو یہاں یلملم سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کے بائیں ہیں روٹس ہیں، یا پھر وہ کے منازل جہاں سے بھی گزرے گے وہ اعلان کرتے ہیں، تو وہاں سے چونکہ چادریں ہم نے ایئرپورٹ سے یا گھر سے باندھی ہوئی ہیں، اب اس جگہ سے ساتھ نیت ایڈ کی جائے گی اور احرام کی پابندیاں 3 چیزیں ملیں گی تو احرام ہو جائے گا۔ پر نیت کیا کرنی ہے؟ لبیک اللہم عمرہ، اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ جا تو حج پہ رہا لیکن اس سے پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر احرام کھول دینا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے جب حج کا احرام باندھے گا تو پھر لبیک اللہم حجن کہے گا۔ اب جو احرام کی پابندی ہیں، احرام کیا ہے؟ چادر ہے۔ راستے میں اگر چادر خراب ہو جائے، کیچڑ لگ جاتا ہے، مٹی لگ جاتی ہے، گندگی لگ جاتی ہے، چوٹ لگی ہے، بلڈ لگ جاتا ہے، اسے دھویا جا سکتا ہے، چادر بدلی جا سکتی ہے، اسے احرام اتارنا نہیں کہیں گے، یہ جسٹ آپ نے چینج کیا ہے اور چینج کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد جو اس کی پابندیاں ہیں کہ دستانے نہیں پہننے خواتین نے، جرابیں نہیں پہننی، موزے نہیں پہننے، یا اسی طرح باقی کوئی سلی ہوئی چیز مرد نہیں پہنے گا، سر پہ کوئی ٹوپی یا پگڑی نہیں پہنی جائے گی، نیچے بنیان یا ایسا کوئی سیٹ اپ یا انڈر ویئر کا نہیں ہوگا۔ 2 چادریں ہیں مرد کے لیے، خواتین کے لیے جو ان کا لباس ہے، ساتھ میں نیت ہے۔ میقات سے اگر آپ بائی روڈ گزر رہے ہیں تو وہاں رک لیں گے، نہانے کی جگہ ہے، نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں گے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر سے مدینے سے نکلے اور عصر کا ٹائم تھا، 2 رکعت پڑھی۔ تو اسپیشلی احرام کے کوئی نوافل نہیں ہیں، یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض تھی اور آپ وہاں سے گزرے اور میقات سے پڑھے۔ اب نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہا جائے گا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حج کا فار اسپیشل سبق ہے، اور سارے مذاہب اور مسالک کے لیے ورلڈ سے جہاں سے بھی آ رہے ہیں ان کی زبان پہ یہی جملے ہیں، اور یہ مومنوں کے اتفاق، اتحاد اور اہل ایمان کی یکجہتی، جہت بھی ایک طرف ہے، رخ بھی ایک طرف ہے، چہرہ قبلہ کعبہ بھی ایک طرف ہے، اور جملے بھی ایک ہیں، اور یونیفارم بھی ایک ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، جیسے حاضر ہونا کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میرا لوکل، میرا ڈومیسٹک، میرا وطنی علاقائی عقیدہ میں سب چھوڑ کے اللہ اپنے گناہ کے کپڑے لباس اتار کے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ اس بات کا پرچار بھی کرے اور آپ خاموش نہیں رہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے بیٹھ گئے تھے، آپ ہر بلندی پہ چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ میں 3 بچوں کو دیکھ رہا ہوں مسلسل بول رہے ہیں، بیٹا جمعے میں نہیں بولتے، ایک دوسرے کو چپ کرنا کرانا اچھا نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے ہیں تو ایزی ہو کے خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ لگاتار کہا حتیٰ کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہاں ایک عرض کر دوں، اگر اللہ نہ کرے کوئی ڈر ہو، کوئی بیماری کا کوئی مسئلہ، تو ایک شرط بھی ہے لگائی جا سکتی ہے، اللہم ان حبسنی حابس فمہلی حیث حبستنی۔ الہ العالمین، میں احرام باندھ رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کوئی راستے میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی رکاوٹ بن جائے، تو میں وہاں اپنا احرام اتار دوں گا۔ پھر کوئی دم نہیں، کوئی مجبوری کے تحت اگر ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کی شکل بن جاتی ہے، کوئی موت کی شکل ہو جاتی ہے، تو یہ شرط کا بھی جواز ہے۔ اس کے بعد جب مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچ کے اپنی بلڈنگ پہ جائیے، سکون کیجئے، ریسٹ کیجئے، آرام کیجئے، کیونکہ عبادت
تر و تازگی میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا نام ہے۔ تھکے ہوئے لوگ چلے تو جاتے ہیں لیکن پریشانی ہوتی ہے۔ ریسٹ کیجئے، آپ اٹھ کے نہا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، نہا کے وضو کر کے مسنون ہے آپ بیت اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ بیت اللہ سے جس سائڈ سے بھی آپ کی انٹری ہوگی، دروازے میں کوئی بھی دروازہ ملے، آپ نے پورے شعور کے ساتھ اپنا دایاں قدم اندر رکھتے ہوئے کہنا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمت، اللہ تیرا بندہ تیری رحمتوں کا امیدوار بن کے آیا ہے، اپنی رحمت کے در کھول دے۔ انٹری ہو گئی ہے۔ اب 3 شکلیں ہوں گی۔ پہلی صورت کہ آپ گئے ہیں اور جماعت کھڑی ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، تو آپ جماعت کے ساتھ مل جائیں گے۔ دوسری صورت کہ جماعت کھڑے ہونے میں 2 4 5 منٹ رہتے ہیں، آپ طواف شروع تو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بیٹھنے کی بجائے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں گے۔ یہ مسجد کا گفٹ ہے۔ داخل ہونے کی دعا، 2 رکعت تحیت المسجد، اور اس کے بعد جو فرض نمازیں ادا ہو جائے گی، اب مطاف میں اترنے سے پہلے مرد حضرات اب اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے، نہ گھر سے، نہ ایئرپورٹ سے، نہ میقات سے۔ دایاں کندھا ننگا نہیں کیا جائے گا، یہ مسنون نہیں ہے۔ نماز میں دونوں کندھوں کا ڈھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً غلطی ہوتی ہے، ساتھیوں کی تربیت نہیں ہوتی، سیکھا نہیں ہوتا، تو دایاں کندھا شروع سے ننگا کر لیں گے۔ جب مطاف میں یعنی جہاں طواف کرنا ہے اتریں گے تو اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے، اور 4 کارنر ہیں بیت اللہ کے۔ یہ بڑا کارنر حجر اسود کہلاتا ہے، اس کے آگے مقام ابراہیم ہے، اور پھر یہاں پہ حتیم شروع ہوتا ہے، چھوٹی سی بلڈنگ اور دیوار جو ہے، اس کے اندر سے نہیں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اس کارنر کو چھوڑ کے یہ والا کارنر رکن یمانی کہلاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے آپ کے لیے، میرے لیے 3 آپشن ہیں۔ اگر تو حجر اسود کو بوسہ دیا جا سکتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بوسہ دے لیں گے، لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں۔ لڑنا جھگڑنا منع ہے، بوسہ لینا مسنون ہے۔ دوسری صورت کہ ہم وہاں پر ہاتھ لگا کے اس کو چوم سکتے ہیں تو چوم لیں، بس اوقات رش میں یہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تھرڈ آپشن کہ آپ دور سے اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر، اب چومنا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر چومنا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر چومنا نہیں ہے، اور آپ یہاں سے اپنا طواف شروع کر دیں گے۔ بیت اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے، مقام ابراہیم کے اندر سے یا باہر سے، لیکن حتیم کے اندر سے نہیں، گزرتے ہوئے جب یہاں آ جائیں تو اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کا استلام ہے، اور استلام کا معنی کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کارنر کو اس طریقے سے یوں لمس دیں گے، استلام کریں گے۔ اب اسے چوما نہیں جائے گا، چوما نہیں جائے گا۔ کچھ ساتھی اسے بھی چوم رہے ہوتے ہیں، یا استلام کر کے پھر چوم رہے ہوتے ہیں، یا اگر موقع نہیں ملا تو یہاں اشارہ کر کے سلام بھی نہیں ہے، یہ صرف حجر اسود کے لیے۔ اب اس کے درمیان رکن یمانی، یہ یمن والی سائڈ پہ، اور اس جگہ کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھا جائے گا، 1 چکر مکمل۔ یہاں سے پھر بسم اللہ اللہ اکبر، 3 آپشن میں سے کوئی ایک، یوں 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ ظاہر جگہ نہیں ہوتی، رش ہوتا ہے، تو کسی بھی جگہ 2 رکعت طواف کے ادا کیے جائیں گے۔ پہلی میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں آپ سورہ اللہ پڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ زمزم کہیں میسر ہے تو پی لیں، اور اگر جگہ ہے تو حجر اسود اور دروازہ، یہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، دروازے کے کارنر سے حجر اسود کے کارنر تلک، یہ ہے ملتزم چپکنے کی، چمٹنے کی جگہ۔ سینہ لگا کے اگر موقع ملتا ہے تو وہاں آپ اپنے رب سے مناجات دعائیں کریں گے، اور یہ قبولیت کی جگہ۔ اس کے علاوہ باقی سارے بیت اللہ کے ساتھ چپکنا، چمٹنا یا بوسے لینا یہ مسنون نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو، لیکن چونکہ رش ہوتا ہے تو لوگ جہاں بھی موقع ملتا ہے کر لیتے ہیں، مسنون ہی ہے۔ اب یہاں سے روانہ ہوں گے سیدھا اس کارنر کے اندر آگے جا کے، کبھی راستوں کے مسئلے ہوتے ہیں کہ کنسٹرکشن بیس کوئی آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے، وگرنہ بالکل اس کی سیدھ میں صفا پہاڑی ہے، پہاڑی کا صرف نشان باقی ہے۔ وہاں پہنچیں گے، بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، اور آپ اس پہ چڑھتے ہوئے جو تھوڑی سی چڑھائی ہے پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور پھر آپ وہ دعائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی ہیں ڈھیر ساری ہیں، اور بالخصوص یہ دعا
الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ، شکر ہے اس اکیلے اللہ کا، اس اکیلے اللہ کا۔ کل کائنات ایک طرف تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا، یہ وہی صفحہ تھی جہاں پہلا اعلان کیا تھا اور آپ کو وہاں سے ہجرت میں مجبور کر دیا گیا۔ اللہ تیرے اکیلے کا شکر ہے، آپ نے اپنے بندے کی مدد کی، وعدہ مکمل کیا، اور ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے میرے خلاف لڑنے آئیں، مگر آج آپ نے حق کا بول بالا کیا اور وہ پرچار ہو رہا ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو حی لا یموت ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جتنی دعائیں ہو سکیں، جس کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، مٹی کے لیے، دھرتی کے لیے، ایمان کے لیے، دوست یار احباب رشتہ دار، اپنی ذات، بچوں، آل اولاد کے لیے دعائیں کریں، پھر آپ چلیں گے۔ رائٹ سائڈ ٹریفک ہے وہاں پہ، تو آپ سفر کرتے ہوئے تھوڑا آگے جائیں گے تو سبز اشارے یا لائٹس ہے، یہ دوڑنے کی جگہ ہے، فل جگہ نہیں دوڑا جائے گا، اور یہاں صرف مرد دوڑیں گے، اگرچہ سنت سیدہ ہاجرہ کی وجہ سے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ اس کو کیسے کر دیتے ہیں۔ یہاں خواتین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دوڑایا، مرد حضرات دوڑے ہیں، اور جب وہ لائٹ ختم ہو جائے، اصل میں یہ سنگم تھا دو پہاڑیوں کا، جب بندہ پہاڑ سے اترتا ہے تو آٹومیٹکلی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بھاگتے ہوئے اگلی جگہ آ جاتی ہے تو بندہ کنٹرول کرتے۔ تو بیسیکلی یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں آپس میں بہت قریب تھی، اب کاٹ کاٹ کے ظاہر ہے وسعت کی وجہ سے انہیں ختم کیا گیا اور جو نشان ہے وہ باقی رکھے گئے، حتیٰ کہ مروہ پہنچے گے، وہاں بھی ایسے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، ظاہر ہے وہ اس کارنر میں ہے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے وہی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدؤ بما بدأ اللہ بھی، دعائیں، مناجات، اور پھر دوسرا چکر مروہ سے مینا کی صفا کی طرف ہو جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گے تو دو، تیسرا پھر مروہ پہ، چوتھا صفا پہ، پانچواں مروہ پہ، چھٹا صفا پہ، اور ساتواں آپ کا ختم ہوگا جا کے مروہ پہ۔ اب باہر نکل کے کسی بھی جگہ یا بلڈنگ پہ جا کے مرد حضرات اپنی ٹینٹ کروا لیں گے، مسنون بہتر اور افضل یہی ہے، کٹنگ بھی کروائی جا سکتی ہے، اور یاد رہے کہ کٹنگ پوری کروائیں گے۔ کچھ لوگ کینچیاں لے کے تھوڑے تھوڑے ہیلے بہانے کر رہے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ لگا کے بھی اگر اللہ کے ہاں قربانی والوں کی نہیں دی جا سکتی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ حج کا مقصد سمجھ آیا۔ خواتین گھر میں جا کے، بلڈنگ میں جا کے اپنے پیچھے سے چٹیاں لے کے ایک ڈیڑھ پورا جتنا وہ مناسب سمجھے اتنے بال کاٹے گی تو ان کی وہ کٹنگ ہو جائے گی، اور اب احرام کی پابندیاں ختم ہیں، احرام اتار کے آپ ایزی اپنے لباس میں آ کر کے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ باقی رہ گیا کہ وہاں پہ رش کی وجہ سے ایک پابندی ہے کہ نیچے اب صرف ان لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے جو عمرہ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں یا حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ہیلا بہانہ کر کے چادریں باندھ کے چلے جاتے ہیں، شرط تو پابندی نہیں ہے، لیکن دوسروں کا رائٹ مارنا ظاہر ہے ہم نے کر لیا ہے تو دوسرے بھی آئیں، لاکھوں کی تعداد ہے، تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ انہیں تاکہ نہ کیا جائے اور ہیلے بہانے کے ساتھ یہ سیٹ اپ میں نہ جائیں۔ اب جتنے دن آپ کو ملے بسم اللہ، اگر اس دوران میں مدینہ جانا پڑ گیا تو واپسی پہ بھی آ کر کے آپ اپنا پھر عمرہ کر لیں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ نے یہ عمرہ کیا ہے وہاں آپ کو رکنے کا موقع ملے گا۔ اب آپ جس دن 8 تاریخ ہوگی، 8 ذی الحجہ، اسے یوم الترویہ کہتے ہیں، تیاری کا دن، جانوروں کو پانی پلانے کا دن، تب جانور تھے، ظاہر ہے آج کل اگر سواریاں ہیں تو ان میں فیول لینے کا دن، تاکہ 2-3 دن جو ہے وہ اچھے سے گزر جائے۔ 8 تاریخ کو احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ کچھ لوگ اس کے لیے بھی تکلف کر کے بیت اللہ آتے ہیں، نہیں، اپنی بلڈنگ سے، اپنی رہائش، اپنے ہوٹل سے آپ احرام نہائیں گے، جسم پہ خوشبو لگائیں گے، کپڑوں کو نہیں، اور اس کے بعد مرد حضرات 2 چادریں، ایک نیچے ایک اوپر لے لیں گے، اور پھر خواتین بھی ایسے ہی نیت کر کے آپ روانہ ہو جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ رش کی وجہ سے بسا اوقات ایک رات پہلے ہی لوگوں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی انتظامی مجبوری ہو تو ٹھیک، وگرنہ مسنون یہی ہے کہ 8 تاریخ کو آپ نے ظہر جا کر کے مینا میں پڑھنی ہے۔ اب یہ جو مینا کا وقوف ہے 8 تاریخ ہے، مغرب کے ساتھ تاریخ بدلے گی، 8 تاریخ کی ظہر اور عصر آپ نے وہاں پڑھنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نمازیں اپنے اپنے وقت میں قصر کی ہیں، مینا میں جمع نہیں ہے، مینا میں قصر ہے، کوئی لوکل ہے، مسافر ہے، جیسا بھی ہے، مسنون یہ ہے کہ یہاں قصر پڑی جائے گی۔ ہمارے پاکستان سے برے صغیر سے جانے والے دوست کافی سختی برتتے ہیں، وہ نہیں جی پوری پڑھو، بھائی حج پیغمبر کی طریقے کا نام ہے،
तअल्लमू मिन्नी मनासिक, मुझसे अपने मनासिक सीख लीजिए, तरीके सीख लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सभी हुज्जाज को वहां पे कसर यानी कि ज़ोहर 2 रकत, असर 2 रकत, मगरिब 3 रकत, ईशा जो है वो 2 रकत और फजर 2 रकत सुन्नत और 2 रकत फर्ज पढ़े जाएंगे। अब मीना में 8 तारीख दिन को ज़ोहर और असर, जो ही मगरिब हुई तारीख बदल गई, ये 9 की रात है। इसमें मगरिब अपने वक़्त में 3 रकत, ईशा अपने वक़्त में 2 रकत और साथ में जो है उसका वित्र। अब फजर पढ़ी जाएगी 2 रकत सुन्नत और 2 रकत फर्ज। जब सूरज निकलेगा, रोशनी होगी, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। रास्ते में जाते हुए, ये अगर मक्का है, आगे मीना है, 8-9 किलोमीटर तकरीबन वाया बन जाता है, 7 से हुदूद शुरू हो जाती। अब आगे रास्ते में मुज़दलिफा है, मुज़दलिफा नहीं रुकना, सीधा अरफात निकल जाना है। 23 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के लगभग फासले पे मैदान अरफात, और अरफात से पहले वादी है नमेरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे अरफात में नहीं लगे थे, वादी नमरा में लगाए गए। यहां अजान ज़ोहर हुई। जब ज़ोहर का टाइम हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, यहां पर ज़ोहर और असर एक अजान 2 इकामतों के साथ कसर भी की गई, जमा भी की गई। क्या शक्ल है? अजान हुई है, फिर इकामत हुई है, 2 रकत ज़ोहर पड़ी है, फिर इकामत हुई है, 2 रकत असर पड़ी है, खुतबा हज हुआ है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ऊंट पे सवारी पे रवाना होकर जबल रहमा पहुंच गए। यानी ज़ोहर के बाद और खुतबा हज के बाद मसनून ये है, अगर आपको जगह मिलती है उस वादी में जहराना में तो बड़ी अच्छी बात है। वहां जो मस्जिद है नमेरा, तो उसका नाम नमेरा पड़ा ही इसी वजह से। और जो मीना में मस्जिद है वो मस्जिद खैफ है, जिसमें 70 के लगभग अंबिया ने नमाजें पढ़ी। वहां भी अच्छी खासी जगह होती है, अगर खैमों में नहीं तो आप वहां जा सकते हैं। अब ये जो 9 तारीख का दिन है, ये भरपूर है। जो अरफात में सूरज गुरूब होने से पहले 1 मिनट भी पहुंच गया उसे हज मिल गया, और जो सूरज गुरूब होने के बाद आया बिल इत्तेफाक उसे हज नहीं मिला, नए साल फिर हज करना होगा। अब खड़े होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की और कहा कि मैं यहां खड़ा हूं, और पूरे अरफात में जो जहां जगह मिलती है वो उसके लिए वकूफ की जगह है। दुआएं की जाएंगी, मुनाजात। हमारे यहाँ होता है कि खुतबा हज सुनते ही पाकिस्तान फोन कर दिया जाता है, सिगरेट साथ लगा दी जाती है, वीडियो कॉल ऑन होती है, हज पढ़िया गया। माजरत करूंगा, अभी आपका हज शुरू हुआ है, आगाज है। उन चीजों से बचिए कि जिन चीजों से परहेज और बचने के लिए तो गए हैं, कोशिश करें। जो ही अजान मगरब का टाइम होगा, बड़े सारे लोग आवाजें देंगे, कोई ठहर जाए जे मगरब पढ़ के जाया जाए। नहीं भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाहिद जगह है कि आज मगरब का टाइम है मगर आपने अजान नहीं कहलवाई, कहा कि रवानगी होगी। 1.25 लाख असहाब के साथ आप रवाना हो गए। कहां पहुंचे? मुज़दलिफा। जब भी पहुंचे अजान होगी 1, फिर इकामत होगी 3 रकत मगरब, फिर इकामत होगी 2 रकत ईशा। ये वाहिद जगह है जहां आपने रात को रेस्ट किया है, आपने तहज्जुद की नमाज क़ियामुल लैल नहीं किया, आराम करना मसरूम है। लोग वहां भी जिक्र अज़कार का कह रहे होते हैं, सोना, क्योंकि अगला दिन बड़ा भरपूर है। फजर फिर आपने वहां पढ़ी है, और याद रहे कि ये फजर आज जब सूरज तुलू हुआ है तो ये तारीख अभी कौन सी है? मगरब के साथ 10 तारीख हो गई थी जब अरफात से निकले थे, मगरब के साथ डेट बदल रही। अब ये 10 की रात मुज़दलिफा में गुजरी है, सुबह फजर पढ़ी है। फजर पढ़ने के बाद मशअरुल हराम, वहां पे पहाड़ का आजकल मस्जिद है, तो वहां ये जहां भी जगह मिले आप फजर लंबे जिक्र, सूरज तुलू होने से पहले पहले वहां से रवानगी। रास्ते में वादी मुहस्सर आती है जहां पे अबरहा के लश्कर पे संगवारी हुई थी उसके हाथियों पे, और अल्लाह ने बर्बाद किया था। वहां से तेजी से गुजरते हुए हम मीना पहुंचेंगे। मीना पहुंच के पहला काम 3 जमरे हैं, जिन्हें लोग शैतान कहते हैं, वो शैतान नहीं है, जमरात है। जमरा ऊला, जुमला सानिया और जमरा तालिसा, या सुगरा, वुस्ता और कुबरा। पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, और तीसरे बड़े जमरे को जो बैतुल्लाह की तरफ है उसको जाकर के 7 कंकरियां मारी जाएंगी। अकल और दानाई अल्लाह ताला सबको वहां दे देता है। रश हुजूम होता है, लोग घबराते हैं, अमवात होती हैं, लेकिन अगर थोड़ा हौसला पहलू को गुजर लेने दें,
تھوڑا بریک لے لیں، وہ گزر جائے، دھکم پیل کی بجائے تھوڑا اپنے آپ کو ایزی رکھیں جسم کو، جدھر کو ایک دفعہ دھکا آتا ہے تھوڑا ایزی ہو جائے، اس نے واپس لوٹنا ہے، یہ مد و جزر ہے، یہ لہریں، اکڑنے والے وہاں اپنا آپ توڑ لیتے ہیں۔ تو بہرحال بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں ماری جائیں گی، وہ نہ کیا جائے جو ہم کرتے ہیں، جوتے مار کے غصے میں چھتریاں مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں اور پھر تماشا بنتا ہے۔ نہیں، یہ جذبات نہیں، یہ ایک سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ یہ کنکریاں کہاں سے لینی ہیں؟ کچھ مزدلفہ سے لیتے ہیں، کچھ زمزم سے دھو رہے ہوتے ہیں، کچھ تکلفات کر رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ آپ کو جہاں سے وہ کنکریاں ملے، مناسب ہے چنے کے دانے کے برابر، یا اس سے زیادہ بڑے روڈ لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے مارنے والے احتیاط نہیں کرتے اور وہ لوگوں کے سروں میں لگ کے لوٹ آتی ہیں، کہتا ہے میں نے مار لی ہے۔ نہیں، جب تک لگی نہیں ہے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ اس میں نیابت ہو سکتی ہے، میرے والد صاحب بزرگ ہیں، کمزور ہیں، نہیں جا سکتے، میں ان کی نیابت میں مار سکتا ہوں۔ کسی کو بیماری ہے، سانس کا مسئلہ ہے، کسی کو نیابت دے دے، ٹھیک ہے، لگ جائیں گی۔ اب آتے ہیں 7 کنکریاں مارنے کے بعد قربانی۔ دوسرا کام ترتیب اصل یہ ہے، قربانی کی جائے گی، اونٹ ہے تو نہر کیا جائے گا۔ اگر آپ نے بینک کے تھرو شرکا راجی یا جو بھی ہے تو آپ کو جو ٹائم دیا اس پہ وہ قربانی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ نگرانی جو ہے زیادہ تر ام القریٰ یونیورسٹی اور مدینہ یونیورسٹی کے ان سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جو مسائل کے اندر الحمدللہ سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں اور پورے شعور کے ساتھ یہ جو کام ہے ذمہ داری سے ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام بال کٹوائیں گے یا ٹینڈ کروا لیں گے، اور چوتھا کام ہے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی۔ یہ ہے ترتیب۔ اس دن رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ حضور میں تو پہلے ٹینڈ کروا بیٹھا ہوں، قربانی ابھی نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ فعل ولا حرج، ترتیب وہ ہے، لیکن اگر آپ سے ایسے ہوا تو کوئی بات نہیں۔ ترتیب بدلنے میں اگر بدل جائے، جان بوجھ کے نہ بدلے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، مثلا قربانی میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں اپنے بال کٹوا کے کپڑے بدل کے اب میں جو ہے وہ نہا دھو کے طواف کے لیے جا سکتا ہوں۔ طواف میں زیادہ رش ہے، جب موقع ملے، لیکن رات میں نے واپس آ کر کے پھر مینا میں، یہ 11 کی رات ہے، 10 کا دن، 4 بڑے کام ہیں، تھکا دینے والے ہیں، اور حج کا سب سے زیادہ رش جو ہے اسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اب مجھے واپس آ کر کے مینا میں رات لیٹنا ہے، اسے مبیت کہتے ہیں، ویٹ کرنا ہے، فجر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ظہر، زوال کے بعد پھر کنکریاں ماری جائیں گی۔ پہلے دن کیا ہے، 10 تاریخ کو زوال سے پہلے آتے ہی مینا میں کنکریاں ماری گی۔ باقی 3 دن جو ہیں ان میں مجھے مینا میں ٹھہرنا ہے، نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہے، قصر کرنی ہے، اور زوال کے بعد تینوں جمرات کو، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو کنکریاں مارنی ہے، مبیت کرنا ہے۔ اگر کوئی جلدی ہے یا ایمرجنسی ہے تو 11 کو کنکریاں مار کے، 12 کو مار کے بندہ 13 کو جا سکتا ہے، یا ایسے کر لے کہ 11 کو چلا گیا، اپنے کو کام کرایا ہے، 12 اور 13 کو آ کے کنکریاں مار لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دن وہی رہے ہیں۔ مسنون یہ ہے کہ بندہ 11 کو بھی، 12 کو بھی اور 13 کو کنکریاں مار کے پھر وہاں سے نکلے، اور آخری کام ہے طواف الوداع۔ جب اپنے وطن آنا ہے، یا مثلا مدینہ روانہ ہونا ہے، یا کسی اور شہر سے اس کی پھر واپسی فلائٹ ہے، تو یہ طواف الوداع کر کے وہاں سے روانہ ہو جائے گا، اور یوں الحمدللہ عمرہ اور اس کے ساتھ حج تمتع وہ مکمل ہو جائے گا۔ باقی بیچ میں ڈھیر سارے مسائل ہیں کہ اگر قربانی نہیں تو کیا کیا جائے، کوئی مسئلہ بن گیا، بات بات پہ لوگ دم ڈالتے ہیں۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، کہیں گے جی آپ پہ دم آ گیا، آپ کا احرام کھل گیا ہے، وہ جی آپ پہ دم یعنی بکرا جانور، ایسا نہیں ہے۔ جان بوجھ کے جو کام نہیں کیا، لا علمی میں، لا شعوری میں، مثلا میں نے سر ڈھانپنا نہیں تھا، سوتے میں کہیں کپڑا آ گیا تو نو پرابلم، میں نے جان کے نہیں کیا۔ بال توڑنا نہیں، ٹوٹ گیا ہے، ناخن توڑنا نہیں، ٹوٹ گیا ہے، تو پھر ایک اور اس پہ کوئی دم نہیں ہے، تو جان بوجھ کے کیے ہوئے کام کے اوپر پکڑ ہوتی ہے۔ جو ممانعتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جن کو موقع دیا ہے ان کے حج عالم اسلام کے قبول کرے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، دنیا یہاں مذاق کرتی ہے کہ یہاں مفت میں رب نہیں منایا جاتا، یہاں سے پاک صاف ہونے کے لیے 15 20 لاکھ لگا کے جاتے ہیں۔ اگر یہ میرے محبوب کا طریقہ نہ ہوتا، کیونکہ رب مدینے میں بھی سنتا ہے، مانتا ہے، لیکن یہ حج جامع العبادات ہے، دین کا رکن ہے، اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، لہذا اس پہ عمل کرنا ہمت اور استطاعت کے مطابق یہ اعلان ہے۔ سورہ حج کے اندر بھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں میں حج کا باقاعدہ اعلان کریں، ڈیوٹی لگی ہے وقت کے پیغمبروں کی،
اور اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے حج کرے اور اس کے لیے نکلے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اللہ جن کو لے کے جا رہا ہے سالمن غانمن لوٹے، اور جو منتظر ہے اللہ ان کی بھی باری جلدی لگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، سورۃ الحج اور حج کا پیغام انسانیت کے نام سلسلہ جاری۔ آج صرف ایک آیت، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 23 ہے کہ جن لوگوں نے میرے اس پیغام کو مان لیا، ایمان لے آئے، تسلیم کیا، تو ان کے ساتھ اللہ نے ایک اسپیشل معاملہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس پہ میں تفصیل دے چکا ہوں کہ جنت میں ہر گھر کے نیچے سے دریا کا بہنا، پانیوں کا چشموں کا جاری ہونا، اور اس کا مرمری ہونا، پھر کرسٹلائز ہونا، اور دنیا میں وہ تصور نہیں کیا جا سکتا جو ہیرے جواہر لال موتی وہاں پہ ہوں گے۔ اہل ایمان کو اعمال صالحہ، دو چیزیں، ایک ایمان خالص، صرف ایمان نہیں، اور دوسرا عمل صالح۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جو رب کے ہاں منوائے۔ مثلا میں 5000 کا نوٹ لے کر کے جاتا ہوں، اگر وہ 2 نمبر نکل آتا ہے تو اس پہ مجھے کوئی چیز نہیں ملنے والی، میرے خلاف کیس ہونے والا ہے۔ نوٹ میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ صحیح ہو، اپنا سکہ منوا سکے اور اپنی حیثیت کو تسلیم کروا سکے۔ اگر میں کوئی ایسی چیز لے کر کے اللہ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں تو اللہ کے ہاں گھٹیا عمل جس میں 2 شرطیں پوری نہ ہوں، توحید اور سنت، اللہ کے ساتھ اخلاص، دکھاوا، نمود، نمائش، کفر کے ساتھ عمل اوپر نہیں جاتے، دنیا میں ان کا صلہ دے دیا جاتا ہے، آگے نہیں۔ اعمال صالحہ، پیغمبر کی سنت بھی ساتھ شامل۔ میں اپنی مرضی سے جتنا مرضی گنتا رہوں، وہ میری محبت ہوگی، وہ میرا تجربہ ہوگا، وہ میری اپنی چاہت ہو سکتی ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ ہمارے مثلا ادارے سے جب بورڈ کی طرف بچے داخلہ بھیجنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر پروفیسر اپنے سائن کر سکتا ہے، لیکن ادارہ آگے بورڈ نہیں مانتا۔ انہوں نے وہی اسپیسمن سائن لینے ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے وہاں رکھے ہوتے ہیں اور اتھارٹی دی ہوتی ہے۔ اللہ نے زمین پہ اتھارٹی طریقت میں، شریعت میں، انداز میں، تعداد میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے مسنون عمل۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، گھر ہوں گے، باغات ہوں گے، نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور ایک بڑی مزے کی بات، دنیا میں ہر لڑکے کو میں نے دیکھا ہے، لڑکی کو دیکھا ہے کہ زیور پہننا ان کی خواہش رہی۔ اللہ کہتے ہیں یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولؤلؤ، ہم اسے جنت کے سونے اور لولو، یہ پتھر ہیں سمندر سے پانیوں سے نکلتے ہیں، پرل جسے کہتے ہیں، یہ ہم قیامت کے دن انہیں خود زیور پہنا ہے۔ پتہ ہے ہم نے ان چیزوں کی قربانیاں کیوں دے رکھی؟ مسلمان مرد پہ سونا اللہ نے حرام کر دیا، محبوب نے کہا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، جو نہیں مانتا اس کی مرضی ہے۔ محبوب کو ماننا اور منانا اور ہے، اور ان کی ماننا اور ہے۔ یہ منگنی پہ ایک منگیتر کی خاطر اگر ایمان ڈاواں ڈول اور ایک سونے کی انگوٹھی پہ ہو گیا تو مسجد نبوی کچی تھی، ایک شخص نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں پہ سونا حرام ہے، اس نے وہیں اتار کے پھینک دی۔ ظاہر ہے اس دور میں بھی تو لوگ سوچتے تھے کہ یار اسے لے جا گھر دے دینا۔ کہنے لگا جو چیز محبوب نے میرے ہاتھوں میں پسند نہیں کی، مجھے کسی کے ہاتھوں میں کیسے اچھی لگی؟ وہی بڑی مٹی میں مٹی ہو گئی، نہ اس نے اٹھائی نہ کسی اور نے اٹھائی۔ یہ ہوتی ہے محبت، اور یہ ہوتی ہے خواہشات کو محبوب کی شریعت کے مطابق کرنا۔ تو یہ حج کا پیغام ہے، اہل جنت کے نام ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، یہاں ریشم پہننے کو بڑا من کرتا ہے مگر خالص ریشم نہیں ملتا۔ 2 گھوڑا بوس کی کتنا اس میں 2 نمبر، یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، شہر فیصل آباد ہے جہاں سے منگوائی جاتی ہے، کرنڈی اب نہیں ہے اصل وہ ریشم کے کیڑے سے بننے والی، لیکن ریشم مرد پہ حرام ہے۔
خواتین کے لیے ٹھیک ہے، سلک نام رکھنے سے ریشم نہیں ہوتا. وہ جو 200-300-400 روپے کا جو وہ میٹر کپڑا مل رہا ہے اسے سلک کہتے ہیں، وہ سلک مراد نہیں ہے. ریشم پیور جو کیڑے کا بنتا ہے وہ حرام ہے، اور یہ اللہ نے جنت میں اس کی بڑی ورائٹی، باریک اور موٹا دونوں طرح کا یہ دینا ہے. باقی چیزیں ہم انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دیکھیں گے. اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ساتھ ایک آدھا سوال ہے کہ حج اور عمرے کے دوران اگر چوٹ لگنے سے خون، اس کا میں جواب دے چکا ہوں. احرام بدلنا پڑے گا جی، دھویا بھی جا سکتا ہے، بدلنا چاہے تو بدل سکے. اور اگر تھک جائے تو رک کے چکر لے لے اور کعبے جا سکے. جی اگر آپ تھک گئے تو بریک لے لیں، لیکن بہتر ہے کہ باہر نہ نکلیں. بلڈنگ پہ جا کے کچھ لوگ ریسٹ ویسٹ کر کے 2 چکر لگا گئے پھر 2 لگا گئے، ایسے نہیں ہے روٹین میں. احرام باندھے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے، پیشاب بار بار آتا ہو یا قطرے لگ گئے ہوں احرام، تو بھائی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت ان لوگوں کے لیے ہے جو صحت مند ہیں، جو ایمرجنسی میں ہیں، جو مریض ہیں. یہ مستثنا لوگ ہوتے ہیں. تو استثنائی کیفیت ہیں، مثلا عورت ہے یا مرد ہے، ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. خواتین کو استحاضہ یعنی کہ وہ بلیڈنگ جو ان کے مینسز ڈیٹ سے ہٹ کر کے ایک بیماری کی شکل، نہائیں گے اب وہ بلیڈنگ نہیں رک رہی یا پیشاب نہیں رک رہا، تو پیڈ وغیرہ کر کے اچھی طریقے سے انڈر ویئر پہن کے 1-2 کے تاکہ وہ احرام کی چادروں کو نہ لگے، تو آپ اپنا سیٹ اپ جاری رکھیں گے. بالکل جیسے مریض اگر بیڈ پہ ہے، اس کو پیشاب کی نالی لگی ہوتی ہے تو اس کا پیشاب اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو کیا یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا؟ جی پڑھے گا، بیڈ پہ ہے بے شک کیوں نہیں، اس کے کنٹرول میں نہیں، لیکن اس کو کیئر ہم کریں گے کہ کیسے کور کرنا ہے. کور کر لیں اچھی طرح کو، کپڑا باندھ کے، کوئی روئی وغیرہ رکھ کے، پیڈ کر کے یا انڈر ویئر یا جو بھی مناسب لگے. لیکن یہ کہیں کہ بار بار اگر اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، شرط ہے وضو، شرط ہے کس کے لیے؟ طواف کے لیے اور نماز، صرف 2 کاموں کے لیے. لیکن اگر اس بیچارے سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ میرا بندہ آیا اس سے اتنا بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، تو یہ استثنائی کیفیت ہوگی. ایک دفعہ نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے بیٹھ کر کے وہ اپنا وضو کر کے آئے گا. اگر اس کے بعد ہے تو پھر اللہ مالک ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے، مشکلیں آسان فرمائے. وطن عزیز میں جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں حادثے، ہنگامے، مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. دل بڑا ہی تکلیف میں ہے. ڈیرہ غازی خان میں جو بچوں کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آفتوں سے محفوظ رکھے. یقیناً چھت گرے، ہدم ہو، یہ شہادت کی موت ہوتی ہے، لیکن دکھ اور تکلیف تو اپنی جگہ ہے، وہ صرف وہی جانتے ہیں جن کو پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا، نرمی کا معاملہ بنائے، انہیں آخرت کا ذریعہ بنائے. وما توفیق